قربانی کرنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کی سنت ہے، اور اس سنت کو وجوب کا درجہ دیا گیا ہے، اور یہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی مقدار میں اس کے پاس رقم ہو جو ان دونوں کی مقدار کے برابر پہنچ جائے، اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کرنے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں، جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو، جو مالک نصاب ہو، اگر وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے، یعنی وہ مالک نصاب ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اور اس سے قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا۔ اب بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں یہ خدشہ رہتا ہے کہ ہماری قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا نمبر آتا ہے سود خور کا۔ اس نے جو لوگوں سے زیادتی یا کمی کے ذریعے سے اپنے مال کو اکٹھا کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے اگر زندگی بھر بھی یہ قربانی کرتا رہے تو اس شخص کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ سود خور جنت میں نہیں جائے گا، اور فرمایا سود دینے والا اور سود لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ قرآن کے اندر بھی اس کی وعید آئی ہے کہ سود خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا ہے اور مال کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب حاصل کر لوں، تو مال حرام کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اور قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرنا، اور مال حرام کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ شخص جو شراب کے ذریعے سے پیسے کو اکٹھا کرتا ہے، اور شراب کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اب جو اس کے ذریعے سے جو پیسہ حاصل کرتا ہے یہ شخص، تو یہ بھی مال حرام ہوا، اور مال حرام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نہ اس کے صدقات کو قبول فرماتا ہے نہ فرائض کو قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ شرابی کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اور جب جنت میں نہیں جائے گا تو اس نے جو مال اکٹھا کیا ہے وہ مال حرام ہوا، لہٰذا اس کے ذریعے سے اس کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ شخص جس نے ظلم و زیادتی کے ذریعے سے اپنے مال کو اکٹھا کیا ہے، سود کے ذریعے سے مال کو اکٹھا کیا ہے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کی ہے، لوگوں کا مال ہڑپا ہے، غریب بچوں کا مال اس نے جمع کیا ہے، یتیموں کا مال اس نے جمع کیا ہے، بیواؤں کا مال جو اس نے جمع کیا ہے، دوسروں کو مار پیٹ کر جو اس نے مال جمع کیا ہے، چوری کر کے جو اس نے مال جمع کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ میں قربانی کر دوں اور وہ اللہ رب العزت قبول فرما لے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قربانی کے قبول ہونے کے شرائط یہ ہیں کہ وہ مال حرام نہ ہو، اس لیے جب کہ وہ مال حرام ہوگا تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ 3 ایسے شخص ہیں جن کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر یہ شخص توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد جن سے انہوں نے یہ مال لیا ہے ان کو یہ مال واپس کر دیں
تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دے گا اور ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اللہ رب العزت مال حرام کے ذریعے سے نہ کسی کے صدقات قبول فرماتا ہے نہ کسی کے فرائض قبول فرماتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص مال حرام کے ذریعے سے اپنے پیسے کو اکٹھا کرتا ہے، نہ ہم اس کے روزے کو قبول کرتے ہیں، نہ اس کے حج کو قبول کرتے ہیں، نہ اس کے زکوٰۃ کو قبول کرتے ہیں، نہ اس کے فرائض کو قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جب قربانی کرے تو قربانی میں مال حرام نہ ہو بلکہ مال جائز ہو، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کی جائے۔